بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شریں زباں شخص رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ وہ شخص اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ اس شخص نے درزیوں کے چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے ان گنت قصے بیان کر ڈالے۔ سننے والوں میں ایک ترک بھی تھا جسے اپنی ذہانت اور دانش پر بڑا ناز تھا۔ کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے گرو درزی کون ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر فن اس شہر کے گلی کوچوں میں موجود ہیں، لیکن یورش نامی درزی بڑا فنکار ہے۔ اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں۔ ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد ہے کہ کپڑا تو کپڑا، آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ چلنے دے۔ ترک کہنے لگا، لگا لو مجھ سے شرط، میں اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا وہ کیوں کر میری آنکھوں میں دھول جھونک کر کپڑا چراتا ہے۔ وہ کپڑا تو کپڑا ایک تار بھی غائب نہیں کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی، زیادہ جوش میں نہ آنا، تجھ سے پہلے بھی بہت سے یہی دعویٰ کرتے آئے اور اس درزی سے چوٹ کھا گئے۔ تو اپنی عقل و خرد پر مت جا، دھوکہ کھائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا۔ اسی پیچ و تاب اور فکر و اضطراب میں ساری رات گزاری اور صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور یورش نامی درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس ترک گاہک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہوا اور تسلیمات بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و تکریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہوا اور دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغا باز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی استنبولی اطلس درزی کے سامنے دھر دی اور کہنے لگا، اس اطلس کا لباس مجھے سی دیں۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور، ایسا لباس سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گا بلکہ دنیا دیکھے گی۔ درزی نے کپڑا گز سے ناپا، پھر کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشان لگانے لگا۔ ساتھ ساتھ ادھر ادھر کے پرلطف قصے چھیڑ دیے اور ہنسی ہنسانے کی باتیں ہونے لگیں جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ اس کی چندی چندی آنکھیں اور بھی مچ گئیں۔ درزی نے جھٹ پٹ کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہ دیکھ سکا۔ درزی کی پرلطف داستان گوئی میں ترک اپنا اصل مقصد اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا۔ کدھر کا اطلس، کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب سے غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا کہ ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ، واللہ میرا تو جی خوش ہو گیا۔ درزی نے دیکھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے تو ایک قصہ اس سے بھی زیادہ پرلطف سنایا۔ ترک کا مارے ہنسی کے یہ حال تھا کہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے کہکے پر کہکے لگا رہا تھا۔ درزی نے پھر اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور ایک اور پیس کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے بے تاب ہو کر پھر کہا، کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئیں۔ ہوش و حواس رخصت، عقل و خرد الوداع۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے جب چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو اس بار درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی کوئی اور بات کہوں گا تو تیرا لباس تنگ ہو جائے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جانتے ہو وہ ترک کون تھا؟ دغا باز درزی کون ہے؟ کینچی کیا ہے؟ اور وہ قبا یعنی لباس کیا چیز ہے؟ سنو، وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے، اور وہ عیار دھوکے باز درزی یہ دنیائے فانی ہے، نفسانی جذبات ہیں
تیری عمر کی اطلس پر دن رات درزی کی کینچی چل رہی ہے، دل لگی کے شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی قبا تجھے تقویٰ، بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور کہکوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، ہوش کر، ظاہر کو چھوڑ، باطن کی طرف توجہ دے۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے دنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرانے جا رہا ہے، اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں، آج کے انسان جاگ، کہ یہ دنیا چند دن کی ہے اور آخرت کی زندگی اتنی طویل کہ اس کی انتہا ہی نہیں۔ پھر تو کیوں آنکھیں موندے ابلیس کا پیروکار بن رہا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور دنیا کے لہو و لہب سے نجات پا، کہ یہی اصل زندگی کا آغاز ہے۔ آپ کو دفنا کے واپس آتے ہی آپ کے لواحقین کا دھیان کھانے پینے کے بندوبست کی طرف جائے گا، اور ایک ہفتہ گزرے گا کہ آپ کے بچوں کے اسکول اور کاموں پر واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 2 ہفتے گزریں گے، افسوس کے لیے آنے جانے والوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا۔ 3 ہفتوں کے بعد آپ کی قبر کی زیارت روزانہ سے 2 یا 3 دن کے بعد ہو جائے گی۔ 1 ماہ گزرے گا، گھر والے اپنے معمولات پر واپس آنے لگیں گے، اور 2 ماہ بعد آپ کے گھر والے فلموں ڈراموں کی طرف دوبارہ آ جائیں گے۔ آپ کی قبر کی زیارت ہفتے کے بعد اور پھر مہینوں کے بعد کی جائے گی۔ چند ماہ بعد آپ کے گھر والے کسی بات پر ہنس لیا کریں گے، تھوڑا مسکرا لیا کریں گے، اور سال بعد آپ کے گھر میں پھر سے گانوں اور ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلموں کا مکمل راج ہوگا، کہہ کے گونج رہے ہوں گے۔ آپ کی قبر پر آنا جانا کم ہو جائے گا، اور سال بعد گھر والے سوچیں گے آج 1 سال گزر گیا، آخری بار قبر پر کب گئے تھے؟ شاید چند ماہ پہلے۔ آخری بار دعا کب کی تھی؟ شاید یاد بھی نہیں۔ یقین کیجیے، آپ کچھ عرصے بعد سورہ دہر کی پہلی آیت کا عملی نمونہ ہوں گے۔ انسان پر ایک دور ایسا بھی تھا کہ وہ کچھ نہ تھا۔ ہم چاہے کتنے لوگوں کے محبوب ہوں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کا فہم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔